انداز ایمان اپنی شرطوں پر سورۃ البقرہ کی آیت 91 کا روحانی پیغام۔ آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت 91۔ خلوص نیت اور وسط قلب سے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس کلام پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، اور وہ اس کے علاوہ ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ کہہ دو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے؟ آؤ میرے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت 91 کھولتے ہیں۔ یہ آیت ایک سوال ہے، ایمان کا نہیں، ایمان کی سچائی کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایمان کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا۔ گویا ایمان ان کے لیے اپنی قوم، اپنے مسلک، اپنی روایت تک محدود ہو گیا۔ مگر قرآن ان سے سوال کرتا ہے کہ اگر تم سچ میں ایمان والے تھے تو پھر تم نے اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ یہاں قتل صرف جسمانی نہیں، یہ فکر کا قتل ہے، ہدایت کے نور کو بجھانے کی کوشش ہے۔ یہ آیت ہمیں آئینہ دکھاتی ہے کہ کیا ہم بھی صرف اپنے حصے کے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہم وہ آیت پسند کرتے ہیں جو ہمیں موافق لگتی ہیں، اور ان سے منہ موڑ لیتے ہیں جو ہمیں بدلنے پر مجبور کرتی ہیں؟ ایمان کا مطلب ہے قبول کر لینا بغیر اپنی شرطوں کے۔ ایمان کوئی انتخاب نہیں بلکہ اطاعت کا مکمل اقرار ہے۔ سوچئے، کیا ہم نے کبھی اپنے دل میں کسی آیت کو نظر انداز نہیں کیا؟ کیا ہم نے کبھی وہ بات نہیں ٹال دی جو قرآن ہم سے مانگتا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہم اور وہ میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ ایمان وہ نہیں جو زبانی کہا جائے، بلکہ وہ ہے جو دل مان جائے، چاہے وہ دل کو بدل دے۔ تو آج اس آیت کے آئینے میں خود کو دیکھیں۔ کیا ہم قرآن کے سارے حصے کو قبول کرتے ہیں، یا صرف وہ آیت جو ہمیں آسان لگتی ہیں؟ ایمان کا پہلا امتحان اپنے نفس پر ایمان کو ترجیح دینا ہے۔